الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے
شیرین سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اللہ کیا جہنم میں اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب چیزوں کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اسے بیٹھ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ صاحب زدہ صاحب تشریف لے کے انہوں نے خوش آمدید کہنے گرامی قدر عرض کر رہا ساں کہ نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب چیزوں کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی دی ذات و صفات کے اندر اس دا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لامحدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار
آقا کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہرے بار دے اندر ادب نال آجی تے انکساری دے نال گلہائے عقیدت پیش کرنے تو بعد آج دیئے پروقار محفل پاک بسلسلہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفل سجاؤن والے، محفل دا اہتمام کرنے والے، محفل دے اندر اپنی وسعت دے مطابق حصہ پاؤن والے اللہ تعالیٰ تمام نو دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سونے پیارے محبوب دا صدقہ جڑی دنیا دوتے ایک وبا دی صورت دے اندر بیماری جڑی اپنی لپیٹ دے اندر تمام لوکاں نو انساناں نو لے رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری تو عالم اسلام دے ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب دے غلاماں دی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک دے اندر بالخصوص اور عالم اسلام دے اندر بالعموم اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب دی نگاہ کرم دا صدقہ اللہ تعالیٰ رحمتہ عطا فرمائے، فضل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیماریاں نو وباواں نو مصیبتاں نو دور فرما کے امت مصطفیٰ نو اپنی مقصد اندر اپنے حضور دی عزت و نموز مشن واسطے اپنے آپ نو دوبارہ برسر پکار ہو کے اپنے آپ نو پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو رب کائنات نے بے شمار لا تعداد اور ان گنت معجزات عطا فرمائے، جنہ معجزات وچوں رب العالمین نے معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور اسی معجزہ معراج النبی دا صدقہ خالق کائنات نے مسلمانوں نو اہل ایمان نو نماز دی دولت عطا فرمائی۔ معلوم ہویا نماز دی دولت جڑی ہے نبی پاک دی برکت نال ہے، نماز دی جڑی سانو اللہ نے کرم نوازی عطا کر کے یہ دولت عطا کیتی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام دے معجزہ معراج النبی دا صدقہ ہے، اور جڑی امت مصطفیٰ دے بشارت اور انہاں واسطے پیغام خوشخبری میرے کریم آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، وہ بھی معجزہ معراج النبی دا صدقہ ہے۔ اور اسی معجزہ معراج النبی دا صدقہ رب العالمین نے جنت مشاہدات جنہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے دکھائے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے دنیا نو آکے بیان کیتا، وہ معراج النبی دا صدقہ ہے۔ دوزخ دی کیفیات میرے کریم آقا علیہ السلام نے جڑی بیان فرمائی وہ بھی معجزہ معراج النبی دا صدقہ ہے۔ یعنی دنیا جہان دیاں ساریاں نعمتاں جنیاں بھی سانو نصیب ہوئیاں نے یہ حضور دے صدقے نصیب ہوئیاں نے، اور کریم آقا علیہ السلام نو رب العالمین نے زیادہ تر جڑیاں نعمتاں نے وہ معراج النبی دی رات، اس رات دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب نو عطا فرمائیاں۔ معجزہ معراج النبی ہے کہ یہ معجزہ دا معنی ہوتا ہے کہ جدے سامنے عقل انسانی اپنے آپ نو جڑا ہاتھ کھڑے کر دے کہ میری یہ گل عقل چ نہیں ہوندی، معجزہ کہندی انہوں نے کہ جڑا عقل نو عاجز کر دینے والی چیز ہوئے، جدی وجہ تو عقل انسانی عاجز ہو جائے، عقل انسانی اس گل نو منن واسطے تیار نہ ہوئے، انہوں معجزہ کیا جاندا ہے۔ اللہ نے دوسرے نبیوں نے بھی معجزات عطا فرمائے۔ جدوں حضرت داؤد علیہ السلام دا زمانہ سی اس وقت آواز دا جادو جڑا ہے وہ دنیا دے تے بڑا پایا جاندا سی، جی دی آواز اچھی ہوندی سی
لوگ وہ پیروی کرتے سن، وہ گل بات نو ترجیح دیتی جاندی سی، تے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے آواز دی دولت عطا فرمائی تاکہ اس وقت دے انساناں دے وچ جڑی خوبی بکثرت پائی جاندی ہے انہاں سارے نالوں زیادہ خوبی جدے اندر پائی جاندی سی وہ اللہ دا پیارا نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے زمانہ اقدس دے اندر لوگ جڑے پتھر دے جڑا ڈیکوریشن کرن دے پتھر دے نقش و نگار کرن دے لوگ بڑے ماہر سن، بڑے کاراگری بھی کھان والے سن، پتھر بنا کے بڑی بڑی وہ دے اندر شباہت پیدا کرتے سن، بڑی خوبصورتی اور تزئین اور آرائش کی جاندی سی۔ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑا معجزہ عطا فرمایا وہ آپ نو اللہ نے اونٹنی عطا کی تھی اور اللہ نے اس اونٹنی نو پہاڑاں دے وچوں پیدا فرما دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ دے اندر حکمت دا دورہ ہے، حکمت دا عروج ہے، ہر بندہ معالج ہے، بڑی بڑی اچھی حکمت جڑی استعمال ہو رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تساں دوائیاں دے ذریعے علاج کر دے ہو، جڑی میں اپنے نبی نو شان عطا کراں گا، میرا نبی اپنے ہتھاں نال مورتی بنا کے پھونک مارے گا تے میں روح پا دیواں گا۔ تسی دوائیاں دے نال علاج کرو گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا میں اپنے نبی نو معجزہ عطا فرماواں گا، میرا نبی اپنا ہاتھ پھیرے گا تے او مادر ذات جڑے کوڑے ہوندے نے جنہاں دی بیماری دور نہیں ہو سکتی، جڑے کوڑ دی بیماری جنہاں لگی ہوئے، رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر عیسیٰ دے ہتھاں دے وچ او طاقت رکھ دتی، عیسیٰ جنوں ہاتھ پھیر دے سن اللہ نو شفا عطا فرما دیندا سی۔ کہ سلسلہ چلتا چلتا جدو میرے کریم آقا دا زمانہ آیا، میں پہلے کہا سبحان اللہ، میرے کریم آقا دا زمانہ آیا، اللہ نو پتا سی کہ 13 صدیاں بعد 13 صدیاں تو بعد امریکہ یا روس دے لوگ جڑے نے ایک انہوں دے ذہن دے وچ تخیل پیدا ہوئے گا، انہوں دے ذہن دے اندر خیال پیدا ہوئے گا کہ ایسا آسمان تے جائیے، چاند دے اتے جائیے، انہوں نے تخیل پیدا ہو سکتا ہے، یعنی سائنس دی ترقی ہو جائے گی، سائنس عروج تے چلی جائے گی، لوگ جڑے نے وہ اپنے روبوٹ تک تیار کر لیں گے، لوگ جڑے نے انسان بھی بنانے دی کوشش کرن گے، لوگ جڑے چند تے جان دیاں گلاں کرن گے اور جدوں چند تے جا کے آکھن گے اساں کامیاب ہو گئے ہاں، اساں چند دے تے قدم رکھ دیتا ہے، خالق دی طرفوں آواز آئی ہے مسلماناں کبھی اپنے آپ نو حقیر نہ سمجھی، جڑا نبی میں تینوں عطا فرماواں گا اودی انگلی دے اوتے چند نو 2 ٹکڑے بھی کر دیواں گا اور چند دے 2 ٹکڑے فرما کے محبوب دی دعا دی برکت دے نال اور چند دوبارہ واپس جوڑ بھی دیواں گا۔ اور جڑی کئی صدیاں تو بعد کیونکہ جڑا نبی دا زمانہ ہوئے او دے اندر جڑی چیز کاراگری دی لحاظ نال حسن و صورت لحاظ نال کسی بھی لحاظ دے نال جڑی قوم دے اندر بکثرت پائی جاندی ہوئے، اللہ اپنے نبی نو اس قوم دے وچوں بڑھ چڑھ کے ایسا معجزہ عطا کردا ہے کہ جدی مثل نہ اس قوم دے وچ پائی جاندی ہے نہ پہلیاں قوماں دے وچ پائی جاندی ہے، تے جدوں ترقی دا عروج ہو جانا ہے، ترقی دا جس ٹائم عروج ہوئے گا انسان چند تے جان دی گل کردا ہوئے گا، رب فرمائے گا وہ دنیا والے ہو تسا چند تے جانا کمال سمجھتے پے ہو، اور چند جڑا ہے محمد کے قدماں چ آنا کمال پہ چند نبی دے قدماں چ آنا کمال سمجھتا ہے۔ تسی چند تے جاؤ گے آکھو گے چند ایسا ہے، چند دی زمین ایسی ہے،
چند اس طرح دی شکل و شباہت والا ہے، لیکن میرے محمد عربی کو پوچھ کے دیکھ کہ چند اندر کیڑا ویلا ہوئے، محبوب اپنے چہرے تو زلفہ ہٹاوے تو میں فتوحا دا چہرہ ویکھاں، او واللیل اذا سجا دیا زلفہ ہٹ جان، چند زیارت دا منتظر رہندا ہے، او کیڑا ویلا ہوئے محمد دا چہرہ ویکھاں۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، بریلی دے بابے نے بڑی خوبصورت جڑی بات کی تھی، آکھیا سورج الٹے باہو پلٹے چاند اشارے سر ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے تو قدرت رسول اللہ کی، اوے جنت سے تجھ کو کیا مطلب، او منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی۔ جدو چند دا عروج ہے، چند عروج دے اتے ہوئے، لیکن وہ چند اپنی معراج سمجھتا ہے کہ میں نبی دے قدمہ سے چلا جاؤں۔ حضور نے اشارہ کیتا ہے، حضور دے اشارے دا منتظر سی، وہ چند سے پہلے ہی ایسے کہ جانے کدی انگلی دا اشارہ مینوں بھی ہوئے تو میں دو اپنا سینہ چاڑ کے سینہ چاک کر کے کہا سونیا میں بھی تیرے تے قربان ہاں، سونیا میں تیرے تے قربان ہاں، اپنا اشارہ تے فرماؤ۔ یہ صدی جڑی بڑی ترقی دی صدی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام رب نے معراج بھی عطا کی تے لوگ چند تے جانا کمال سمجھن گے، محبوب آسمانہ تو تے چلا جائے گا، پہلا آسمان چھڑ کے دوجا ستویں آسمان چھڑ کے محبوب سدرہ تو بھی اگے چلا جائے گا۔ سدرہ تے راوی پیچھے لوگ آکے گا میں اتوں تک ہی ہاں، محبوب اگے چلا جائے گا لا مکان تے، لا مکان تے جہاں رب نے جایا محبوب اوتھے جا کے سفر کر کے چلا جائے گا جتھے عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں تو سمجھنا کہ میرے نبی پاک دی جڑی معراج ہے نا بڑی خوبصورت بات ہے، میرے نبی پاک دی جڑی معراج ہے جتھے معراج مصطفیٰ ہے نال معراج انسانیت بھی ہے، معراج انسانیت بھی ہے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام دی بعثت تو پہلے، حضور دی بعثت تو پہلے، میرے نبی دے اعلان نبوت تو پہلے کنیاں صدیاں گزر گئیاں سن، آدم علیہ السلام ہزارہ سال گزر گئے، کدی کسی انسانی عقل دے اندر یہ بات نہیں آئی کہ ایسا چند تے جائیے، ایسا چند تے جائیے۔ انسانیت دے اندر کدی بھی ذہن تے وہم ہی پیدا نہیں ہویا، تصور ہی پیدا نہیں ہویا کہ ایسا چند تے جائیے۔ لیکن جدو لوگاں وقت گزردا گیا ویکھیا کہ ایک لباس بشریت پا کے ہون والا، لباس بشریت اوڑھ کے ہون والا جدو او چند تو بھی چلا گیا، آسمانہ تو چلا گیا، اس وقت ذہن انسانی کے اندر تصور پیدا ہویا کہ نبی پاک چلے گئے نے، مسلمانہ دے نبی چلے گئے نے، اساں بھی کوشش کریے کہ اساں بھی چند جا سکنے ہیں۔ یعنی کہ انج کہہ لو کہ میرے نبی دی معراج سے صدقہ اللہ رب العالمین نے انسانیت نو بھی معراج کروا دیتی کہ پہلے تصور ہے جڑے پیدا ہی نہیں ہو سکتا سی، نہ تصور پیدا ہویا کہ اساں آسمان دے چند تے جائیے، لیکن میرے نبی جدو گئے نے تو میرے نبی نو ویکھ کے انسان دے تصور سے یہ چیز آ گئی کہ چند دے اوتے بھی پہنچیا جا سکتا ہے۔ بابا نے کہا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ فرماتا ہے پاک او ذات جن نے اپنے بندہ خاص نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سیر کروائی، بندہ خاص نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سیر کروائی، کنے؟ اللہ نے، کنے؟ اللہ نے۔ اور اس دور صحابہ تو لے کے اج تک سوائے کفار تو سوائے ملحدین تو کسی بھی اہل ایمان نے معراج دا انکار نہیں کیتا، جنہیں انکار کیتا وہ اہل ایمان وچ رہا ہی کوئی نہیں، کسی بھی اہل ایمان نے انکار نہیں کیتا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دی معراج ایک چیز ایسی ہے، وجہ کی ہے کیوں کوئی انکار نہیں کر سکتا سوائے کفر تو، کوئی نہیں، کیوں انکار نہیں کیتا جا سکتا؟ کیونکہ کسی بھی چیز کے اندر اگر مثال پیش کی جائے، اگر بندہ کو کہے کہ یار ایک ریل کے کئی ڈبے نے، ڈبے اتنے لات 100 ڈبا لا لو، 100 ڈبا ریل دا ہے تے اگے انجن دی جگہ ایک جناب ایک گھوڑا بندہ ہے جو گھوڑا سارے ڈبے کھچ کے لے کے جا رہا ہے، کوئی بندہ مننے گا؟ بولو، نہیں مننے گا۔ وہ کہے گا یار وہ ڈبیاں وچ نال چلن دی طاقت ہے گی لیکن کھچن والا بھی تو طاقتور ہوے نا،
کھچن والا بھی طاقتور ہوئے. اگر کوئی کہے کہ جناب 100 ڈبہ ریل دا ہے تو دے اگے انجن لگا ہے, انجن دے پیچھے لائن دے اندر ڈبہ جڑا ہر ڈبہ بالکل پرفیکٹ ہے اور ڈبہ نال جڑیا ہویا ہے تو جناب ریل گڈی جڑی ہے 100 میل فی گھنٹہ دی رفتار دے نال کہ فلانے مقام تے پہنچ رہی ہے تو کبھی بھی عقل مند اس چیز کا انکار نہیں کرے گا, کہے گا یار کوئی چیز بڑی نہیں, انجن دے طاقت موجود ہے اور ڈبیاں دے اندر نال جان دی صلاحیت موجود ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل میں عرض کرنا چاہنا اللہ رب العالمین فرماندا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, فرمایا پاک میری ذات جڑی رات کے تھوڑے جہے حصے دے اندر اپنے محبوب نو سیر تے لے کے گئی ہے. اے جڑے سمجھن والی چیز کی ہے, ایک چیز ہوندی ہے محرک اللہ دی ذات لے کے جان والی ہے, دوسری چیز ہوندی ہے کہ جڑی چیز چلنا چاہے او دے اندر صلاحیت ہوے, جڑی چیز متحرک ہے جنوں حرکت دتی جانی ہے او دے اندر چلن دی صلاحیت بھی ہوے, پھر چیز چل بھی سکتی ہے, چیز لجا بھی سکتا ہے. رب نے آکھیا محبوب نو سیر کروان واسطے جڑی محرک ذات ہے وہ اللہ دی ذات ہے, جڑی ہر چیز تے قادر ہے, اور جڑی ذات جا رہی ہے وہ محمد عربی دی ذات ہے کہ جڑی چاند دے دو ٹکڑے کر دے, جڑی سورج نو واپس پلٹا دے اور ابو جہل دی ہتھاں وچ کنکریاں نو کلمہ پڑھا دے. بابا کو سبحان اللہ. معراج کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر جان دی صلاحیت موجود ہے, جان دی صلاحیت موجود ہے. رب دے ذات دے اندر ذاتی طاقت نال رب لے جان تے قادر ہے کہ نہیں؟ ادریس علیہ السلام جنت چ باڑیا کہ نہیں باڑیا؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے چکیا ہے کہ نہیں چکیا؟ اے جی وہ قرآن ہے, قرآن دے وچ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ دے متعلق قرآن عقیدہ پہ بیان کرتا ہے کہ وما قتلوہ یقینا, عیسیٰ یقیناً قتل نہیں کیتے گئے. قرآن دے سبحان اللہ کیوں کہ دور باسے کرو, عیسیٰ یقیناً قتل نہیں کیتے گئے. یا اللہ کی ہو یا اللہ فرمایا بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ بڑی غالب حکمت والا ہے, انہیں عیسیٰ نے چوکے آسمانہ تے لے گیا, اللہ نے اٹھا لیا ہے. جنہا عیسیٰ نو اٹھا سکتا ہے, ادریس کو جنت پہنچا سکتا ہے, تے تیرے تے میرے نبی لجبال آقا نو اپنا دیدار تے جنت دوزخ کا مشاہدہ کیوں نہیں کروا سکتا؟ وہ دے اندر ایک چیز ہے کہ وہ دی معراج دے اندر مین چیز ہے رفتار. کی چیز ہے؟ رفتار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رفتار دا عالم کیویں مثال لو سنو. ساڈو اللہ نے جن اکھاں دے اندر بینائی عطا فرمائی, نور عطا کیتا ہے, ویکھن دی طاقت عطا کیتی ہے, یہ رویت اللہ نے عطا کیتی ہے, نور عطا کیتا ہے. یہ دی طاقت پتہ کی ہے؟ یہ انسان دا وجود بنیا ہے نا, انسان دا وجود بنیا ہے, یہ دی طاقت کی ہے؟ روٹی کھاندا ہے, پانی پیندا ہے, یہ جناب زمین دیاں غذاواں کھاندا ہے, تے اکھاں دے وچ نور بھی قائم ہے. اس نور دی طاقت کی ہے؟ عام انسان دی بات کر رہے ہیں, عام انسان دے نور دی طاقت کی ہے؟ زمین تو لے کے پہلے آسمان تک علماء فرماندے نے 5000 سال دی مسافت ہے. 5000 سال دی مسافت, لگتا تو یہ کہ جانے سر تے ہی ہے لیکن ہے بڑا دور. 5000 سال دی مسافت ہے. یہ آسمان جڑا ہے, اتنے باہر کوئی چھوٹا یا بچہ ہوئے اٹھ کے کھلو کے آکھے تاؤں کے بچہ دے ستارے نکلے کہ نہیں, چھوٹا یا بچہ کہے گا ابو جی نکلے نہیں, ابو جی نکلے نہیں, بھائی جان نکلے نہیں, استاد جی نکلے نہیں. چھوٹا جا بچہ کہے گا اور بھائی بیٹا چند میں نکلے کہ نہیں, چند نو لے کے کہے گا جی چند میں نکلے ہے. تے او ویندا کدے نال پیا ہے؟ اکھاں دے نور نال. اے تے عام نور ہے, اے تے عام نور ہے کہ جڑا انسان دے وجود دے اندر جڑی غذا دی صورت دے اندر روٹی پانی گندم اناج کھاوے تے نور دے اندر بنائی دے اندر او
طاقت موجود ہے کہ زمین دے کھلو کے آسمان دے چند کا مشاہدہ بھی کر لیندی ہے، ستارے بھی دیکھ لیندی ہے، حالانکہ ہزارہ سال آندی پہلے آسمان تک مسافت موجود ہے، لیکن عام انسان دیکھ سکتا ہے کہ جیڑے نور کے متعلق رب کہندا ہوئے تو محبوب اعلان کر دے آنا من نور اللہ ہے وکل الخلائق من نوری، میں اللہ دے نور دے وچوں تخلیق کیتا گیا اور پوری کائنات میرے نور سے تخلیق کی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رفتار کنی کو رہی کہ ساڈی نور ایک نظر جڑی نور ہے ایدی رفتار دے عالم ہے کہ آنن فانن چند ساتھاں دے اندر ایک سیکنڈ بھی کہو اکھ بند کر کے بندہ کھولے تو نظر جڑی ہے اتنی دور چلی جا سکتی ہے۔ میرے نبی دے نور دا عالم کی ہوئے گا، میرے نبی دے نیچے جڑی براق دی صورت دے اندر رب نے سواری پیش کیتی سی، او دی نظر جتھے جاندی سی اوتھے پہلی فلانگ لا کے پہنچ جاندا سی، پہلی فلانگ دے ذریعے اوتھے براق پہنچ جاندا سی جتھے نظر جاندی ہے تا حد نگاہ۔ او نبی پاک دی یہ نبی پاک دی شان نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی سواری دی شان، اتنے وسعت اتنے شان کہ اتنے دور او دی جناب او دا پیر پہنچ جاندے نے۔ معلوم ہویا معراج شریف دا کمال جدوں بھی بیان کیتا جائے گا او دے پسے پردہ رب دی توحید دا پرچار کیتا جائے گا۔ بابا نہ کہو سبحان اللہ، جدوں بھی نبی پاک دی معراج بیان ہوئے گی پسے پردہ اللہ دی عظمت شان بھی بیان ہو رہی۔ آؤ اللہ دا قرآن کی اندر سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا پاک او ذات جی رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، پاک او ذات جی رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اپنے بندہ خاص نو جڑا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک لے کے چلی گئی، اللہ دی ذات پاک اللہ دسنا چاہتا ہے اے انسان جدو اپنی عقل دے گوڑے دوڑاویں گا اس وقت نبی دی عظمت سمجھ نہیں آوے گی، جدو عشق دی لال میرے نبی نو سمجھنا چاہے گا پھر نبی دی عظمت بھی سمجھ آئے گی، نبی دی شان بھی سمجھ آئے گی، نبی دا مقام بھی سمجھ آئے گا۔ اللہ نے پہلا جملہ یہ بولیا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا اے انسان انکار نہ کری، اگر تو انکار کرے گا پھر تو پسے پردہ میری قدرت دا انکار کرے گا، کیونکہ محبوب خود دعویٰ نہیں کیتا، محبوب خود اعلان نہیں کیتا، اعلان انہیں کیتا ہے جرا کائنات دا خالق بھی ہوئی ہے، مالک بھی ہوئی ہے، رازق بھی ہوئی ہے، وہ کائنات دا رب بھی ہوئی ہے، انہیں اعلان کیتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، میں لے کے جان والا محبوب آپ نہیں گیا بلکہ میں لے کے گیا گا، اگر مینو مننا ہے پھر میرے یار نو من، اگر مینو تسلیم کرنا ہے پھر میرے یار دی عظمت مننی پوے گی۔ اینج کہہ لو اللہ کہنا چاہتا ہے جڑا یار دی اتباع کرے گا اور رب دا فرما بردار ہوے گا، جڑا یار دی اتباع نہیں کرے گا وہ پاوے کچھ بھی ہوے وہ اللہ دا نافرمان ہے، وہ اللہ دا غدار ہے، جڑا اللہ نو مندا ہے وہ اللہ دے قرآن نو بھی منن والا ہے۔ اللہ نے تائیں فرمایا سباگ میری ذات جی اپنے بندہ خاص نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اپنی خاص کرم نوازیاں دے ذریعے لے کے گئی ہے، یا اللہ کتوں تک لے کے گئے ہو؟ فرمایا من
المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اسا مسجد حرام تو مسجد اقصی لے کے گئے اللہ دی عزت دی قسم اللہ دسنا چاہتا ہے لے کے میں گیا وا محبوب گیا ضرور ہے محبوب دعویٰ بھی نہیں کیتا بلکہ میں دعویٰ پیا کرنا میں نے جان تے قادر محبوب جان تے قادر او اللہ دا قرآن دسنا چاہتا ہے جدوں بھی بات کیتی جائے گی جدوں بھی بات کیتی جائے گی جدوں بھی گل کیتی جائے گی اللہ دے قرآن تو ابتدا ہے اللہ دے قرآن تو ابتدا کیتی گئی اللہ نے اپنی ذات دے متعلق پہلے اعلان کیتا فرمایا میں پاک ہاں معلوم ہویا جڑا پکا توحید پرست ہوگا او دا ایمان تے یقین ہے اللہ دی ذات ہر چیز دی پاور رکھن والی ہے اللہ دی ذات سپر پاور رکھن والی ہے اللہ دی ذات او طاقت والی ہے اللہ اپنے متعلق فرماندا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اللہ کہندا ہے لمن الملک اليوم قیامت دا دن دا بھی میں مالک دنیا دا بھی میں مالک ہاں تے قیامت دے دن دا بھی میں مالک ہاں اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے نبی دی معجزہ ہے معراج النبی اس چیز تے دلالت کردا ہے کہ جدوں اللہ دی طاقت ویکھنی ہوے اللہ دی طاقت کو مشاہدہ کرنا ہوے تے نبی دی ذات نو ویکھو کہ جڑا رب نبی نو لے کے گیا ہوے او رب بھی طاقت والا ہے او نبی بھی شانہ دی عظمت والا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور فرماندے ہیں کہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت علی دی ہمشیرہ ام ہانی بنت ابی طالب سرکار فرماندے ہیں ادھر میں آرام کر رہا تھا حالانکہ نبی پاک علیہ السلام دی روٹین ہے نہیں سرکار اپنی ازواج مطہرات کو آرام فرماندے سن لیکن معراج شریف دی رات حضرت ام ہانی بنت ابی طالب دے گھر میں جا کر آرام فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل جی کی حکم ہے رب جلیل اکھا کھول کے کہو سبحان اللہ جی کی حکم ہے رب جلیل رب نے فرمایا جبریل جنت میں دوبارہ سجا دے جنت میں دوبارہ سجا دیو جنت سجا دیتی گی یا اللہ سج گئی ہے فرمایا اسرافیل نے کوئی کوئی سور جڑا پھونک رہا ہے نا قیامت والے دن قیامت برپا کروا وہ سور نو تھلے رکھ دیو میکائیل رزق تقسیم کرنا بند کر دیو اسرائیل روح کسی نہیں کرنی ہوں پتہ نہیں اگلے دن کبھی جا کے سبحان اللہ سوچ کے ایک چھوٹی جی گلا میں کر رہے ہیں جی تب سمجھ نہیں آ رہی ہے جبریل جنت سجا دیو میکائیل رزق تقسیم کرنا بند کر دیو اسرائیل روح کرنا بند کر دیو اسرافیل جائے سور منہ چ رکھیا جے انہوں پھونکنا نہیں انہوں رکھ دیو رکھ دیتا یا اللہ میں کی کرا جبریل انج کر جنت چ چلا جا کتنے چلا جا جنت سے چلا جا یا اللہ تو جا کے کی کرا فرماؤ تو کہ سونی جی سواری لے سونی جی سواری لے کے تے محبوب دے کول چلا جا محبوب بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے محبوب بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے محبوب دا چچا ابو طالب بھی فوت ہو گیا محبوب دا دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گیا محبوب دی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ دا بھی دکھ تے پریشانی دل لگی ہوئی ہے جاؤ جبریل چلے جاؤ میرے محبوب دے کول جاؤ تے جنت جو براق لے کے جاؤ جبریل کہندے میں رب دا حکم سنیا میں جنت دے وچ داخل ہو گیا میں جنت دے وچ مشاہدہ کیتا ایک دو براق ہو گئے تے پھر تے گل سمجھ آوندی ہے کہ چلو اے ہی لے جاؤ تے 40,000 براق ہوتا ہے پہلے غازی کا بولے سبحان اللہ میرے نبی دا ذکر باعث شفا ہے میرے نبی دا ذکر باعث رحمت ہے میرے نبی دا ذکر باعث قلم نوازی خدا بندی ہے جہاں نبی دا ذکر قوم کرنا چھڑ دے گی وہ بابا کے اندر مبتلا ہوئے گی اللہ دی عزت کی قسم ہے جہی قوم نبی نبی پکار دی رہے گی بیماری دی کی اوقات ہے محمد عربی نے کولوں بھی لا کے چلی جاؤ
اللہ کے پیارے فرشتے جبریل جنت چلے گئے تو جنت جا کے مشاہدہ کر رہے بھی کیڑی سواری لے کے جاواں، کیڑی نبی پاک دے شان دے مطابق، حضور دے مطابق کیڑی سواری ہے، پریشان ہے جبریل، لیکن مزاج مصطفیٰ تو شناسا ہے، مزاج مصطفیٰ تو شناسا ہے، حضور دا مزاج آنے والا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام او دے نال پیار ہے کہ جی اکھا جتھرو سجے ہون، جرا بلال دی طرح سٹاں کھاندا ہوئے، جرا ابو بکر صدیق دی طرح ماں پیو نو بھی چھڈ دے، نہیں رشتہ انہاں نال رکھنا جڑا مصطفیٰ نال رشتہ ہے، جرا حضرت سلمان فارسی طرح اپنا گھر بار ماں پیو چھڈ دے اس واسطے کہ نبی نال ملاقات کرنی ہے، جرا صہیب رومی دی طرح ہوئے، جرا حضرت خباب دی طرح ہوئے جسم کٹیا بھی جاندہ ہوئے لیکن پھر بھی کہے کہ نبی سے ہم پیار کر کے دنیا سے جائیں گے اور دنیا کو پیغام دیں گے، دنیا والوں یہ وہ غلام نہیں ہے جو موسیٰ کی قوم کی طرح ہو، اور موسیٰ جب جنگ لڑنے کی بات آئے موسیٰ کہیں چلو آگے لڑنے کے لیے تو کہیں ہاں ہونا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، موسیٰ تو جانے اور تیرا رب جانے، ہم رب کو نہیں کہیں گے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پہلے پیش کرتے ہیں۔ ایسے غلام میرے مصطفیٰ دے جبریل سارا نو جاندا ہے، جبریل پتہ ہے میرے نبی پاک دا مزاج کی ہے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، مدینے والے تے لوکاں دا دل ویکھ دے۔ جبریل جنت چلا گیا، مشاہدہ کیتا، ہر براق مستی کے اندر ہے، شوق کے اندر ہے، اپنی جناب مستی کا اظہار پیا کرتا ہے۔ جبریل نے جا کے چار جفرے نظر دوڑائی، ایک براق تے آ کے جبریل کی نظر رک گئی، اور براق نو جبریل کول چلے گئے، آکھیا تو کیا رونا پہ؟ ہائے ہائے تو کیا رونا پہ؟ آئے تو سارے ہسن دے نے، خوشیاں کر دے رہے، کیونکہ نبی پاک نے بلایا میرا آج دے، سارے خوشیاں پہ کر دے، تو کیا رونا ہے؟ براق کہندا آج تو نہیں رون دیا، آج تو نہیں رون دیا۔ صاحب نزہۃ المجالس عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ، انہاں دی دوسری جلد میرے کو موجود ہے، انہاں روایت نقل کی تھی ہے، آکھیا بھی آج تو نہیں رون دیا، آدم دے بلند تو، آدم دے بلند تو 40,000 سال پہلے، پتہ نہیں میرا آج مصطفیٰ سمجھ نہیں کیا گیا، آدم دے وجود تو پہلے 40,000 برس پہلے ایک دفعہ اسم محمد سنیا سی تے میں اس وقت رونا پیا، سونے ربا جڑا اتنا پیارا نام والا اتنی شانہ والا تیرا رسول ہے، سونے کچھ نہیں مانگتا، سونا نبی میرے تے سوال ہو جائے، مینوں اور دنیا دی کوئی نعمت چاہیے۔ چالی 40,000 سال پہلے نبی پاک نے صرف نام سنیا سی، اس وقت رونا پیا تو کھانا پینا بھی چھڈیا ہے، کھانا پینا بھی چھڈیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے آکھیا مجھے لگتا ہے کہ تو منتخب ہو گیا ہے، تیرا انتخاب ہو چکا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آکھیا چل پھر تیاری کر لے، چلیے۔ حضرات گرامی جل اللہ براق لے کے جبریل زمین تے تشریف لے کے آئے، اور کلے لیا 70,000 جبریل دلال فرشتہ 70,000 میکائیل دلال 70,000 جناب اسرافیل دلال جبریل آگے میرے
آقا دے دروازے تے آ کے دروازے نو دستک نہیں دیتی. جبریل دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ آخیا موسیٰ علیہ السلام دے کول ایک دفعہ اسرائیل بغیر اجازت ہو گیا ہے. اسرائیل کو تھپڑ پیا واپس چلا گیا. میں تے نبی باغ دا مزاج جانن والا. اللہ دا قرآن کہندا ہے او دنیا والے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی دی آواز تو اونچی تاری آواز بھی نہ بلند ہوے. اگر آواز بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تارے سارے عمل ضائع کر دیواں گا, تاریاں ساریاں نیکیاں ضائع کر دیواں گا. تانوں عقل دے اندر تانوں شعور دے اندر یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوے گا کہ ساڈیاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں, ساڈے جناب اعمال حقارت چلے گئے, ساڈے اعمال ضائع ہو گئے. اللہ دی عزت دی قسم جبریل جانن والا ہے. جبریل قرآن دا بھی حافظ, جبریل تورات دا بھی حافظ, جبریل جڑا ہے زبور دا بھی حافظ, جبریل انجیل دا بھی حافظ. جبریل اللہ دے جتنے صحیفے نے جتنیاں کتاباں آئیاں جبریل سارا دا حافظ ہے. نبی پاک نو جانن والا ہے. جبریل کہندا سونیا ربا ہن بلایا تو میں, اگر تیرے حکم چ تاخیر ہو گئی تو یا اللہ تو ناراض ہوے گا. اگر نبی دا دروازے نو دستک دینا نبی دے آرام چ خلل پے گیا نبی ناراض ہو جائے گا. یا اللہ میں کی کراں؟ قدرت دی آواز آندی ہے جبریل انج کر نبی پاک دی چھت نو کھیڑ لے, چھت نو شک کر کے تو داخل ہو جا. جبریل نے چھت نو شک کیتا, آ کے نبی پاک دے قدماں چ بیٹھ گئے. یا اللہ ہن میں کی کراں؟ یا اللہ جو تیرا حکم ہے. یا اللہ میں کی کراں؟ اللہ کی طرف آواز آندی ہے. تفسیر روح البیان دا مصنف روایت پہ نقل کر رہا ہے. آواز آندی ہے جبریل تو میرے کو سوال کرتا رہا ہے, میرے کو سوال کرتا رہا ہے. یا اللہ میرا سارا جسم نور دا بنایا ہی, یا اللہ میرے ہونٹ کافور دے کیوں بنائے ہونے؟ اے جبریل اج تیرے سوال دا جواب ملن لگا ہے. یا اللہ کی کرا؟ فرمایا قبل قدمئی میرے یار دیاں تلیاں نو چوم لے, یار دیاں تلیاں چوم کے یار دے پیراں نو چوم لے. یار دے پیراں دے اندر تلیاں دے اندر جو ٹھنڈک پہنچے گی یار اکھاں کھولے گا, یار اپنی اکھ کھولے گا, پھر تیرے کو پوچھے گا, تیرے سوال دا جواب بھی تینوں مل جائے گا. جبریل میرے آقا دے قدماں چ بیٹھ کے ایک دفعہ کملی والے دے قدم چومے, ایک دفعہ آقا کریم دیا تلیاں چومیاں. میرے آقا اکھ کھولی, ویکھیا جبریل, آقا پھر اکھ بند کر لی. آقا پھر اکھ کھولی, جبریل دوجا بوسا دیتا, میرے آقا پھر اکھ کھولی, میرے آقا پھر بند کر لی. جبریل تیجا بوسا دیتا, میرے آقا اکھ مبارک کھولی. میرے آقا فرماتے جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کی تھی کملی والے ان اللہ یقرؤک السلام وہو یدعوک وانا حاملک الی اللہ تعالی. یا اللہ دے نبی, اللہ نے تانوں سلام بھیجا ہے. اللہ کہندا سونے نبی تاڑے تے سلام ہوے, میں تانوں لین واسطے آیا. سونے اٹھو تیاری کرو, اللہ نال ملاقات دا ویلا ہے. عرض کی جبریل نے تلیاں نو چم کے چلا کا حق دا پیام گیا ہے. عرض کی جبریل نے تلیاں نو چم کے چلا کا حق دا پیام گیا ہے. سواری لئی تے ڈرتے ہیں بلا کہ آیا تے واگا پڑھ لو غلام آ گیا.
جبریل میرے آقا دے قدماں نوں چومیا تے دنیا نوں پیغام دیتا ہے. جبریل تو کیڑی لذت پائی ہے کہ یار جس قدماں دی قسماں رب بھی اٹھان دے اوتے قادر ہوئے, رب قسم اٹھائی ہوئے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سونے نبی مینوں تیرے قدماں دی قسم ہے, مینوں اس قدماں دی قسم نہیں جتھے تیرے قدم لگے, مینوں شہر دی قسم. اللہ ایک مرلے دی قسم نہیں کھادی, ایک کنال دی قسم نہیں کھادی, ایک کریا تے بستی دی قسم نہیں کھادی, رب نے پورے شہر دی قسم کھا دی. لا اقسم بہذا البلد, مینوں اس بلد کی قسم ہے, مینوں شہر مکہ کی قسم ہے. یا اللہ کیوں فرمایا وانت حل بہذا البلد, سونے نے قدم جو لا دیتے ہیں اس واسطے مینوں پورے مکے کی قسم ہے. جبریل تو انہاں قدماں نوں چومیا ہے تے تو دس لذت کی حاصل کی تھی. جبریل کہندا ہے جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, مساجو محمد کی کلیوں میں دیکھا. جبریل کہندا ہے اللہ دی عزت کی قسم ہے میرا دل چاہندا ہے آقا دے قدم ہون, جبریل چومدا رہے, آقا انج آنکھ بند رکھن. میں کہا کیوں؟ جبریل کہندا ہے سونے نبی تیری معراج کہ تو عرش اولا تک پہنچا, میری معراج ہے کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا. جبریل کہنا مینوں تے اپنی معراج نال غرض ہے کہ میری معراج قدمان مصطفیٰ دے اندر ہے, میری معراج مصطفیٰ دے قدماں دے وچ ہے. جبریل اپنی معراج پیا کردا ہے, میرے آقا نے ایک دو نہیں آقا 3 دفعہ چومنا ہے. جبریل نہ تینوں دوبارہ موقع لبنا ہے, تینوں تے پتہ ہی ہے محمد دے در دے اوتے 70,000 سویرے آندا ہے, 70,000 شامی آندا ہے, تینوں موقع لب گیا ہے, تو چومدا رہے اسا تیری معراج تینوں کروا دے. جبریل دی معراج ہو رہی ہے قدماں دے مصطفیٰ دے, سرکار دے قدم چومے عرض کی سونے چلیے. میرے آقا نے فرمایا جبریل میرے وضو فرما لین دو. آگے سونے نبی تساں اس پانی نہ وضو نہیں کرنا, ہو سے کوسا تو پانی جو لے کے آیا, کٹورا میرے ہاتھ وچ, سونے میں پانی لے کے آیا. میرے آقا میں آنی تے گھروں باہر تشریف لے کے تے کیفیت کی ہے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم. وہ کنڈی جڑی دروازے دی ہوندی ہے نا, زنجیر بھی ہلتی رہی بستر محمد بھی رہا گرم. یوں عرش پر گئے اور چلے آئے محمد, یوں گئے اور یوں آ گئے. صدیاں گزر گئیاں, پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئیاں. ایسا کی کر دے اسا انسان ستیرے ہون گے. میں کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ نو روح کائنات بنایا ہے. اگر کڑی دے وچ سیل پایا جاندا ہوئے 12 دے تے سوئی جا کے کھڑی ہو جائے, سیل کر دیو, 1 سال گزر جائے, 2 سال گزر جان, 3 سال گزر جان, 100 سال لا لو, کڑی موجود ہوئے, سیل کڈیا ہوئے, 100 سال تو بعد بھی کڑی ویکھو سوئیاں ہلدیاں نہیں, سوئیاں اوتھے کھلوتیاں نے. وجہ کی ہے ایک ہی وجہ بیان کی جائے گی کہ سیل دے نال سوئی دا ایسا تعلق ہے کہ سوئیاں تائی چلن گیاں اگر سیل پا دیتا جائے. اللہ نے آکھیا میرا نبی روح کائنات ہے, میرا نبی دنیا تو اٹھ گیا, کائنات کی روح نکل گئی, کائنات ساکت ہو گئی. میرا نبی پتہ نہیں کتنی صدیاں گزار کے واپس آیا کہ آگے دسیا زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم, یوں عرش پر گئے اور چلے آئے محمد. میرے نبی انہیں صدیاں گزر گیا, کیوں؟ سارا کچھ رک گیا, نبی جو چلے گئے. رب نے قرآن جو نہیں آکھیا 9واں سپارہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سونے لوکاں دیاں انہاں دی شکلاں بگاڑ دیندا, عذاب نازل کر دیندا, انہاں دے چہرے مسخ کر دیندا, لیکن کی کراں وانت فیہم, تو انہاں دے وچ موجود ہے, تو انہاں دے وچ موجود ہے. اس واسطے انہاں دی شکلاں نہیں بگاڑ رہے, تساں وچ موجود ہو. یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام نکل جان تو کائنات دا رب دا جڑا نظام ہے نا
یہ ساری شکلیں بگڑ جان، یعنی کہ نبی پاک اصل کائنات نے. بریلی دا بابا تائیں بولیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. کیوں؟ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی. ارے جان ہے تو جہان ہے. جبریل میرے آقا دے قدماں چ بیٹھ کے آقا کریم دے قدماں نو چومیا، میرے آقا اٹھے. جبریل علیہ السلام نے میرے آقا نو حتیم کعبہ چ لے کے آئے. میرے آقا فرماندے نے جبریل نے مینوں وضو کروایا، اس تو بعد میرا سینہ شک کیتا گیا. بابا لگا سبحان اللہ. اے کسی کا پریٹ کیتا جائے، آپریشن کیتا جائے، انہوں بیوشی کا ٹیکہ لایا جانا ہے، بندہ ہوش وچ نہ رہے، وہ ہوش قائم نہ رہے، وہ ویکھ نہ سکے. لیکن اللہ دی عزت کی قسم ہے، میرا نبی فرماندا ہے میرا سینہ شک کیتا گیا، سینہ شک کر کے میرا دل مبارک کٹیا گیا. نبی پاک فرماندے میں ویکھ رہا سا، انا انظر الیہ، میں ویکھنا پیا سا. میرے آقا کریم فرماندے نے جدوں میرا سینہ شک کیتا گیا، میرے دل نو دھوتا گیا آب زمزم دے نال، آب کوثر دے نال، پھر میرا سینہ پھر سی دتا گیا. میرے آقا فرماندے نے صحابہ اگر ویکھنا ہووے آ ویکھو نشان موجود ہے. میرے آقا دے نشان موجود ہے. سرکار دا سینہ مبارک شک ہویا، رب نے کیا علم نشرح لاکا صدرک، اسا تہاڈا سینہ انشراح صدر نہیں کیتا. جبریل علیہ السلام نے میرے آقا کریم علیہ السلام دا انشراح صدر کیتا. میرے آقا کریم فرماتے جبریل میں اپنا امامہ بنن لگا. جبریل کہندے سونے نبی پگڑی اے نہیں بننی، پگڑی جنت ہی بننی، پگڑی جنت ہی بننی. کیڑی پگڑی؟ جبریل جب جنت گئے نا، اللہ فرمایا نبی پاک واسطے امامہ شریف لے کے جاؤ. جبریل فرماندے نے امامہ شریف موجود ہے، انج کر کے امامہ شریف بدھا ہویا، امامہ شریف بدھا ہویا پیا ہے. اللہ رب العالمین دے 40,000 فرشتے اس امامہ شریف دے سامنے کھلو کے تے نبی دی ذات تے درود پڑھ رہے نے آدم دے بنن تو پہلے، آدم علیہ السلام دے بنن تو پہلے 40,000 فرشتہ اس امام شریف دے ارد گرد، امام شریف دے ارد گرد درود و سلام پڑھتے. جبریل نے بڑی سونی گل کی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام میرے مصطفیٰ دی زبان ہے. جبریل علیہ السلام کہندے سونے نبی او دیاں چار جڑیاں او دے چار وال سن. کندے ہر سطر دے اوتے لکھیا سی، ایک سطر لکھیا سی حبیب اللہ، ایک تے لکھیا سی حضرت محمد رسول اللہ، ایک تے لکھیا سی محمد النبی اللہ، ایک تے لکھیا سی محمد خاتم المرسلین. چار سطراں والا، چار سطراں تے لکھیاں نے. نبی پاک دا قصیدہ لکھیا ہے. تے او امامہ شریف جدوں اتوں جبریل کہندے میں لین لگا نا، فرشتے کہندے سانو اتنی دیر ہو گئی رکھوالی کر دیاں، سانو اتنی دیر ہو گئی رکھوالی کر دیاں، یہ کدھر لے کے چلے ہو، یہ کدھر لے کے چلے ہو؟ جبریل السلام نے آخیا بھی جہاں آواز سے بنے وہ کو لے کے چلنا، جہاں آواز سے بنے وہ کو لے کے چلنا. انہوں نے آخیا سانو پہلے رب نال گل کر لین دو. وہ فرشتے سارے دے سارے متوجہ ہو کے انہوں دے وچوں جناب جنت دا رضوان بھی انہوں دی سربراہی کرتا ہے. اللہ دی بارگاہ کرتے سونے ربا اساں ساری بھی ایک سن لے. اللہ فرمایا بولو فرشتوں کی چاہتے ہو؟ یا اللہ یہ بڑی کرم نوازیاں نہیں رات ہے تیری تے تیرے محبوب دی ملاقات ہے. سونے سانو بھی کچھ عطا کر دے. خالق دی آواز ہوندی ہے وہ منگو کی منگتے ہو؟ سونے کچھ بھی نہیں منگتے. اچھا چاہنے تیرا نبی جاوے بیت اللہ دے
قریب کھلو کے نمازاں دی امامت کرتا ہے بیت المعمور تے آوے اساں مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں اساں بیت المعمور دے آقا دے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں سونے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اللہ فرمایا اج تنوے بھی دے دیتا ہے اگر جبریل ہوں لے جو وہ امامہ شریف میرے آقا دی بارگاہ پیش کیتا جبریل نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر امامہ شریف پیش کیتا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک دے اتل بیٹھیا امامہ بھی جنت دا سواری بھی جنت دی تے جاندا پہ جنت دا والی میرے آقا کریم علیہ السلام چل پہ جبریل نے میرے آقا کریم دیا اس جناب براق دیا لگاما پھڑیا میرے آقا کریم چل پہ جدو براق دے چلن لگے جبریل علیہ السلام نے براق پیش کیتا میرے آقا سوار ہون لگے میرے آقا دی اکھاں دے وچوں اتھرو جاری ہو گئے میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے جبریل کہندے نے سونے نبی اج رون دا ویلا نہیں اج مسکران دا ویلا ہے اج کیوں رو رہے ہو میرے آقا کریم فرماتے ہیں جبریل اج میں تے اس سواری تے سوار ہو گیا لیکن جدو کل میری گناہگار امت اپنی قبراں چ اٹھے گی وہ کیویں میدان حشر چ پہنچے گی ان آواز سے کی انتظام کیتا جائے گا اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو کہہ دے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا اسا محبوب تیرے غلام واسطے بھی جنتیاں سواریاں بھیج دے محبوب تیرے غلاماں واسطے بھی جنتیاں سواریاں آ جائیں میرے آقا کریم چلنے لگ گئے سواری تے سوار ہو گئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک جگہ تے جبریل نے آخر عرض کی تھی سونیا اتنے ذرا اترو میرے آقا کریم اترے آخر سونے تے 2 نفل پڑھو میرے آقا نفل پڑھے آخر جبریل یہ کیڑی جگہ ہے جبریل کہندے سونے نبی یہ وہ جگہ ہے جتے عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد ہویا ہے یہ بیت اللہ میں جتے عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد ہویا ہے یہ وہ جگہ ہے میں نبی نے اتنے نفل پڑھے پھر جب مدینہ پاک آیا نا میں نبی پاک علیہ السلام اتنے بھی جبریل کہتے سونے اتنے بھی 2 نفل پڑھو میں نبی نے اتنے بھی نفل پڑھے جبریل کیڑی جگہ ہے یا رسول اللہ اتنے تو ہجرت کر کے آؤ گے میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر اساں اگے جا رہے ہیں صحرا شروع ہو گئے وادی صحرا شروع ہو گئی جدے اندر جناب ریت ہی ریت میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے ایک میں قبر تے قریب تو گزریا ویکھیا کہ صاحب قبر دے وچ کھلو کے نماز پڑھ رہے صاحب قبر دے وچ نماز پڑھ رہے نبی پاک علیہ السلام نے صرف یہی نہیں کیا صاحب قبر میں نبی پاک نے صاحب قبر دا نام بھی دسیا فرمایا مررت بقبر موسیٰ یصلی قائما فی قبرہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن صلاۃ پڑھ رہے سن نبی پاک علیہ السلام جدو قریب تو گزر گئے نا میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے نے جدو بیت المقدس آ گیا جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی دا اشارہ کیتا تے اس پتھر دے وچ سوراخ ہو گیا پتھر دے وچ سوراخ ہو گیا جبریل نے اتنے براق نو بن دیتا جبریل نے براق نو بن کے عرض کی سونے تشریف لے کے جاؤ میرے آقا کریم فرماندے جدوں میں بیت المقدس پہنچیا اوتھے ویکھیا اتنے چن چڑھے ہوئے نے نورانی شخصیات اتنے موجود نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جا کے جدوں قدم رنجام فرمایا صفاں جڑیاں چیرتے گئے میرے آقا کریم جا کے صف چ بیٹھ گئے حضرت جبریل نے اذان دیتی کنے اذان دیتی جبریل علیہ السلام نے اذان دیتی اقامت بھی جبریل پڑھی تو میرے کریم آقا علیہ السلام بھی صف چ کھلوتے جبریل نے میرے آقا کریم دا بازو مبارک تھامیا عرض کی سونے نبی محمد دا مصلی تاڑے واسطے سونے نبی اندر تشریف لے جاؤ مصلی تے ہو جاؤ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو جبریل اگے کیتا میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلی 2 رکعتاں پڑھائیاں پہلی دے اندر سورہ کافرون پڑھی اور دوسری رکعت دے اندر قل واللہ پڑھی تو میرے کریم آقا علیہ السلام نماز نو مختصر کر کے نماز سلام پھیریا اس بعد نبی پاک دی عظمتاں دا شان دا جلسہ شروع ہو گیا اوتھے جلسہ شان مصطفیٰ دا شروع ہو گیا ہن اس جگہ تے ایک نقطہ سنو نبی کھلوتے ہون نبیوں دی صفاں پڑھیاں ہون
تے جڑا نبی پاک علیہ السلام دا بازو تھام کے جبریل نبی پاک دا بازو تھام کے اگے کر دے، یہ جبریل ہے کہ جڑا نبی پاک دا بازو تھام کے آندا سونے تسی مسئلہ ہے امامت تے چلے جاؤ. اس ابو بکر دی عظمت تو میں قربان کیوں نہ جاواں کہ جدا بازو پھڑ کے محمد مصطفیٰ نے مسلے تے کھلایا ہوئے. اور ابو بکر کا مقام کتنا بلند ہوئے گا کہ جدا بازو جبریل نہیں، جبریل تے مصطفیٰ دے دردہ غلام ہے، جبریل نہیں بلکہ امام الانبیاء نے، امام المرسلین نے، خاتم الانبیاء نے جدا بازو تھام کے مسلح امامت کھڑا کیتا ہوئے اور جناب ابو بکر صدیق کیا جا. میرے آقا نماز پڑھائی تھے، جلسہ شروع ہو گیا. آدم علیہ السلام نے خطبہ شروع کیتا. خطبہ کی دیتا کہ تمام تعریفوں اس رب واسطے جنہیں میں نے مسجود ملائکہ بنایا، تمام تعریفوں اس رب واسطے جن نے اپنے دستے قدرت نال میرا جسم بنا کے اپنی خاص روح میرے اندر پھونکی. حضرت آدم خطاب کیتا، اور سب حضرت ابراہیم خطاب کیتا، حضرت یوسف خطاب کیتا، حضرت عیسیٰ خطاب کیتا. بلا آخر دا خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک تو پہلے خطبہ دیتا تے آج ساریاں شانہ بیان کرنے تو بعد آندھے نے اے او نبی ہے کہ جتنی شانہ سارے سب نالوں زیادہ ہے. بہذا فضلکم محمد، اے او نبی ہے کہ جتنی شانہ سارے نبیوں نالوں زیادہ ہے. جدے خطبہ دیتا، خطبہ مکمل ہویا، پھر میرا نبی کھڑا ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وارسلت الی الناس کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آکھے اللہ دے نبی ہو، کوئی بستی واسطے نبی بن کے آیا، کوئی ایک علاقے واسطے بن کے آیا. میں محمد کائنات واسطے، کائنات دے ذرے ذرے واسطے نبی بن کے آیا. میرے نبی نے خطبہ دیتا، میرے آقا کریم نے صدارتی خطبہ دیتا. محفل مکمل ہو گئی، دعائے خیر ہو گئی، میرے آقا نکلن لگ گئے. میرے آقا ملاقات کی تھی، سارے نبی نے مصافحہ کیتا، میرے آقا نے الوداع کیتا. میرے آقا کریم فرماتے جدو میں دروازے پہ پہنچیا، اتنے جناب حضرت آدم بھی نال نے، سارے نبی الوداع کر رہے ہیں اور میرے وال ویکھ رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میرے جبریل نے اس جگہ تو براق کھولیا. آقا سونے نبی سوال ہو جاؤ. آقا فرماتے ہیں میں سوال ہو گیا. فرمایا جس پتھر دے اتوں ساری سواری داؤں اٹھن لگی، ساری سواری سوئے آسمان چلن لگی، وہ پتھر جدوں میرے آقا فرمایا چلو چلیے، پتھر بھی نال ہی ٹر پیا، پتھر بھی نال ٹر پیا. ہوا دے وچ معلق اج بھی پتھر. اور جبریل نے جڑا انگلی دے اشارے نال اوتھے سوراخ کیتا سی، او سوراخ اج بھی بیت المقدس دے دروازے تے موجود ہے. میرے آقا کریم جب آسمان والے جان لگ پے، حضرت جبریل نے سواری آقا دی تھامی. میرے آقا فرماندے نے جب پہلا آسمان آیا فاستفتح، جبریل نے دروازے میں دستک دیتی، اندروں آواز آندی ہے من ھذا کون کون جے تسی؟ جبریل کہندے نے ھذا جبریل، ھذا جبریل. ایک روایت کے اندر ہوندا ہے بس آندے جبریل، آنا نہیں آکھیا، آنا جبریل بھی میں جبریل میرے مصطفیٰ دا دربار ہوئے. جبریل آنا کا لفظ نہیں بولیا. جبریل کو پتا ہے آقا دیوار کا ایک دس اندر وہی بندہ قابل قبول ہے جو اپنی انا ختم کر کے آندا ہے. جبریل نے میں جبریل ہاں جبریل اے جبریل ہے. بڑا نقطہ ہے جبریل دا. آنا لفظ نہیں بولیا دربار مصطفیٰ جو ہاں جبریل. مشکاہ شریف دی حدیث صفحہ نمبر 137 دوتے مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. آکھیا ہاں جبریل، اے جبریل ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے جبریل، انا دا لفظ نہیں آیا. جبریل دسنا چاہتا ہے ایتھے انانیت نہیں ویکھی جاندی، ایتھے عجز تے انکساری ویکھی جاندی ہے. پوچھا کون ہے؟
من ہاذا تو کون ہے؟ انہیں آخیا جی میں جبریل ہاں. اچھا تیرے نال کون ہے؟ من معاک تیرے نال کون ہے؟ کیلا من معاک تیرے نال کون ہے؟ جبریل نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے نال نبی پاک نے. شب اسرا کا دھولا ہے, کعبہ قوسین دیاں شانہ والا ہے, عظمتہ والا میرے نال ہے. فرشتے کہندے نے انہوں نے بلایا ہے, انہوں نے بلایا گیا ہے. جبریل کہندے نے جی جی انہاں واسطے سارا کچھ سجایا گیا ہے, وہی انہاں واسطے سارا کچھ سجایا گیا ہے. دروازہ کھل گیا. کدوں کھلیا؟ پہلے نہیں کھلیا. نبی پاک دا نام جبریل کی زبان تے آیا تے آسمان دا دروازہ کھل گیا. نقطہ یہ ہے کہ جیڑی مشکل کشائی پہ جائے آقا دا نام لو, اللہ مشکل نو دور فرما دیندا. جبریل نو روکیا کیوں گیا؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جبریل نو تاں روکیا گیا, جبریل دے او آن جان والا دروازہ ہے ہی نہیں سی. جبریل دے دروازے دوجے نے, آسمانات ایک دو دروازہ نہیں, پتہ نہیں کنے دروازے, لا تعداد دروازے. سائنس آندی کوئی دروازہ نہیں. نبی پاک کہندے نے دروازے ہے نے. اساں سائنس دی نہیں مننا گے, محمد مصطفیٰ دے فرمان دی مننا گے. اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب آسمان دا وہ دروازہ ہے نا, وہ بیت المقدس سے بالکل اتنے سامنے سی. تے تاں ہی اپنے اتنے پہلے بھیجا, وہ تو سیدھا مینوں اتنے بلا لیا. تے جبریل دا دروازہ نہیں سی, جبریل دا دروازہ ہو رہے. جبریل نے پہلی دفعہ دروازے میں جا کے دستک دیتی ہے تے فرشتے نے آخیا تو کون ہے؟ یہ دروازہ تو نبی پاک واسطے بنایا گیا سی. جب آخیا جبریل, فرشتہ دروازہ نہیں کھولیا, کنٹینیو کر دیتا. اچھا جبریل ہوے گا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ دس مما کا تارے نال بھی ہے کوئی؟ کہو سبحان اللہ. تارے نال بھی کوئی ہے؟ آقا جی میرے نال امام الانبیاء نے, محمد مصطفیٰ نے, میرے آقا کا نام جبریل کی زبان پہ آتا ہے. آسمان کا دربان دروازے کو کھول دیتا ہے, کہتا ہے ویلکم بسم اللہ. سی آیا نو اسا دروازے کے اوتے اکھا لا کے بیٹھے سا, کدی تے شب اسرا دا دولہ آئے گا اور اپنا دیدار کروائے گا. امام الانبیاء واسطے اسا دروازے دا انتظار پہ کرنے سے. میرا آقا قدم رکھیا آدم علیہ السلام موجود نے. آدم علیہ السلام مسجد اقصی وچ بھی پہلے ہی سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھلوتے ہیں, پیچھے حضرت ابراہیم نے, انہوں نے نال اسماعیل نے, اس سائڈ حضرت اسحاق علیہ السلام نے. میرے آقا نے بالکل پیچھے یہ نفوس قدسیہ کھلوتے سن. آسمان سے پہلے آسمان تے آدم موجود نے. نبی پاک نے خود بیان کیا حدیث پاک دے اندر. اور میں آدم علیہ السلام نے ویکھیا, آخیا میرا صالح پتر آیا, صالح نبی آیا, صالح بیٹا آیا. آدم علیہ السلام نے ویلکم کیتا. جبریل کہنے سونیا انہوں تو سلام کرو. میرا آقا سلام کیتا, انہوں نے فردا علیہ, انہوں نے سلام دا جواب دیتا. تو سجی سیر تے ویکھ کے آدم علیہ السلام خوش ہوندے نے, تے کھبی سیر تے ویندے نے تے رو رہے ہیں. آکھے جبریل کیوں رو رہے ہیں؟ آکھے کھبی سیر دے اوتے انہاں دی او اولاد ہے جڑی کافر ہو گئی, بد عقیدہ ہو گئی, انہاں نو جہنم تے جاندا ویکھ کے آدم پریشان ہے. تے جنت جڑے سجی سیر دے لوگ نے او جنت دیاں روحاں نے, آدم انہاں نو ویندے نے تے آدم دا دل باغ باغ ہو گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام ہوتے چند منٹ گزارے, چند گھڑیاں گزاریاں اپنی شان دے مطابق. پھر دوجے آسمان تک, دوجے آسمان دا پھر دروازہ بند ہے, دروازہ مکفل ہے. پھر جبریل کون ہے؟ لکھا ہاذا جبریل, جبریل ہے. مما آقا تارے نال کون ہے؟ میرے آقا دا نام پھر زبان تے آیا, دروازہ کھل گیا. اوتھے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں, ملاقات ہوئی. حضرت یحییٰ بھی اوتھے موجود نے. تیجا آسمان اوتھے بھی دروازہ بند, ہارون علیہ السلام نے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان تے بھی اللہ دے نبی نال ملاقات ہوئی. پنجویں آسمان دے اوتے بھی جناب حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. ستویں آسمان تے ابراہیم خلیل اللہ نال ملاقات ہوئی. ملاقاتاں کردے گئے, ملاقاتاں کردے گئے. اس تو بعد آ گیا اللہ دے سارے آسمان ختم ہو گئے, مقام بیت المعمور آ گیا. کھانے کعبے دی بالکل سمت دے اوتے وے. علماء فرماندے نے اگر اس جگہ تے ایک چھوٹا جا پتھر سٹیا جاوے نا, وہ کھانے کعبے دی چھت تے اوتے آ کے ڈگے گا. فرشتیاں دا کعبہ اوتھے وے, بیت المعمور. فرشتے اوتھے طواف کردے نے, اور 40,000 فرشتہ
اتنے جناب بھیا کو وقت طواف کرتا ہے، جی ایک دفعہ واری آئی وہ دوبارہ واری نہیں آ رہی، بیت المعمور دا طواف پہ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک گئے تو طواف رکیا تو فرشتے سارے کھلو گئے، سونا اتنے نماز سانو پڑھا جاؤ نا، اتنے نماز پڑھا جاؤ۔ میرے آقا کریم نے نماز پڑھائی، فرشتیاں نے اس جگہ نو جرا اپنے بات سے پک کر لیا، قبول کر لیا کہ اتنے نبی پاک دے قدم لگے، اتنے نبی پاک دی پیشانی لگی ہے، فرشتے کا امام اتنے کھلو کے نماز پڑھتا ہے۔ بابا نہ کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور تو چلے، مقام سدرہ جبریل دی آگئی ڈیوٹی، جبریل کا مقام آ گیا، میرے آقا کریم اتنے پہنچے، جبریل یا رسول اللہ ان ملتن سونے اگے میں جاواں تو میرے پر جل جان گے، میرے پر سڑ جان گے، میں اگے نہیں جا سکتا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اگے جان نال ساڈے جڑے نور بشر دے رولے چ پئے نے، وہ کدی سوچن تے صحیح نوریاں دا امام ہوتے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، بشریت والی بات ہونے والا اگے جا رہا ہے، بشریت والی بات ہونے والا اگے تشریف لے کے جا رہا ہے، تو نوریاں دا ملائکہ کہندا میں اگے نہیں جانا، امام الملائکہ جبریل امین آندا میں اگے نہیں جانا۔ میرا آقا نے فرمایا اچھا حل لکا من حاجت الی ربہ، کوئی تیری حاجت ہے وے کہ جی میں رب دی بارگاہ پیش کراں؟ جی جبریل نبی پاک دا استاد ہے، تو امام الانبیاء تے فرما رہے نے کوئی حاجت ہے تو دس، تیری حاجت جڑی تیری سنوائی نہ ہوندی ہوے، جڑی تیری درخواست سہ نہ ہوندے ہون، میرے کول کلو میں لے کے جانا، میں تیرا سفارشی بن کے جانا۔ جبریل تیری مشکل کشائی محمد عربی کرن واسطے تشریف لے کے آ گئے۔ میرے آقا نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے آقا ابراہیم کے نسل وچوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے، تو جدو آپ نو اگ دے وچ سٹیا جا رہا سی نا، تو جبریل نے پوچھا سی میرے کچھ مطابق میرے کو لائے کوئی چیز ہوئے تو دسو اگ بجھا دے گا؟ آخیا نہیں تیرے نال نہیں، وہ گل ہے۔ نبی پاک میں دادے دی اتنے تو گل کیتی سی، اتنے دادے دے نال کوئی ایک تو اپنی طرف خدمت پیش کیتی سی، اور محمد وہ بھی صلہ واپس کر کے جاوے گا۔ میرا کہا جبریل وہ کچھ کی چاہنا ہے؟ عجبی کی کملی والیا میں کچھ نہیں چاہتا، صرف ایک ہی تمنا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوئے، نفسی نفسی کا عالم ہوئے، لوگ اپنی جاناں دی پرواہ کرتے ہون، لوگ اپنی جاناں دی فکر لاحق ہوئی ہوئے، لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہون، سونے نبی پل صراط لگیا ہوئے، پل صراط جہنم کی پشت ہوتے بچھا دیتا گیا ہوئے، میں چاہنا امت تاڑی ہوئے اور پل صراط جو لگنا چاہے، میں جبریل رکاوٹ بن کے اپنے پر بچھا کے میں اتنے لیٹ جاوا، تاڑی امت میرے اتنا گزر کے تاڑی امت میرے پرہ تو گزر کے جاوے۔ میرے آقا کریم فرمایا جبریل بس، آخیا بھی یہی بس قبول ہو جائے تو بڑی گل ہے۔ جبریل جانتے ہیں نبی راضی کہاں ہونا ہے کہ نبی دی امت نال پیار کیتا جائے، نبی دے غلاماں نال پیار کیتا جائے، نبی دے چال والیاں نال محبت کیتی جائے، اور جبریل نو پتہ ہے نبی دے چال والیاں نال صرف میں ہی محبت نہیں کرتا، مینوں بناؤ والا کائنات کا رب بھی محمد دے غلاماں نال پیار کرتا ہے۔ جبریل نے جب حاجت مانگی میرے آقا نے قبول فرمائی، فرمایا جبریل تیرا کام ہو جائے گا۔ یوں ہی کہہ سکتا جنہیں کول کوئی اختیار ہوتا ہے، وہ تو جا کے جبریل کہ میرے آقا نے نہیں آخیا جبریل اگے ہوں کدھر جانا ہے، کوئی راہ دس دے، کوئی اشارہ کوئی نہیں لگا، کوئی اتنے لائٹ نہیں چلن دی، اگے جانا کدھر نو ہے۔ مقام سدرہ پہ جا کے جبریل بولے ہے اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔
جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ جبریل کہندا سونے نبی ہن تو جانے کہ تینوں بلاؤن والا جانا، لیکن میں جاواں تو میرے پر سڑ جانے نے۔ میرا آقا فرمایا چل تیری حاجت لے جانا۔ میرے آقا کریم فرماتے میں اگے تشریف لے کے آیا، میں اگے تشریف لے کے او سواری رف رف نہ ہے، سواری میں اگے لے گئی، اگوں ویکھیا لا مکان شروع ہو گیا، گھڑیاں دا پتہ کوئی نہیں، اوتھے مکاناں دی گل ختم ہو گئی تے بریلی دا بابا تاں ہی تے بولیا آندا سر عرش پر ہے، جے تھک گئے کو سبحان اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف دوجا بے جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگے میں جدو جا رہا ہوں اگے تنہائی دا احساس ہویا، مینوں آواز ہوندی ہے اتلو یا خیر البریہ، اتلو یا احمد، اتلو یا محمد، محمد قریب آ جاؤ، محمد قریب آ جاؤ، احمد قریب آ جاؤ، مینوں قریب دیاں آوازاں آ رہی ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے وہ آواز ابو بکر صدیق دی آواز، ابو بکر صدیق دی آواز دے وچ میرے کو کتاب موجود مدارج النبوہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے میرے آقا نے اللہ دی بارگاہ جب ملاقات ہوئی عرض کیتی سونیا ربا ابو بکر صدیق دی آواز کیویں پہنچی؟ اللہ دی طرف آواز ہوندی ہے سونے نبی ابو بکر تیرے نال منون سے، تو ابو بکر نال منون سے، تیرا دونوں دا اکو پیار ہے، تساں آپس سے پیار کرنے والے جے۔ میں ایتھے ابو بکر دی شکل کے اندر ایک فرشتہ پیدا کیتا ہے، انہوں آواز بھی ابو بکر جیسی دیتی ہے، وہ فرشتے نے تانوں آوازاں دیتیاں نے تاکہ تانوں یہی احساس ہوئے کہ ابو بکر میرا یار اوتھے بھی موجود ہے، ابو بکر صدیق اوتھے بھی موجود ہے۔ تے نالے رب نے آکھیا پیار شیخ عبدالحق محدث سے دل بھی لکھیا ہے، اللہ پاک کہ محبوب تیری تے ابو بکر دی جڑی مٹی جو بنائے گا ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی تینت ہے، ایک ہی مٹی ہے جس سے تانوں دوال تخلیق کیتا گیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ پہنچے، اللہ نے ہم کلام ہوئے، سونے محبوبہ کی لے کے آئے ہیں یار یاراں کو جان اپنے اپنی وسعت کے مطابق، یا اللہ ساری چیزاں مالک بھی تو ہیں، خالق بھی تو ہیں، سونا میں انکساری لے کے آیا، عاجزی لے کے آیا جڑی تیرے کول نہیں، جڑی تیرے چ پائی نہیں جاندی، کمی والی بات تیرے وچ آئی کو نہیں، میں انکساری لے کے آیا تے رب دی بارگاہ وچ کیتی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ رب نے جدوں محبوب دی زبان چ کلام سنیا آکھیا السلام علیکہ ایھا النبی، سونا نبی تہاڈے تے سلام ہوے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ دی رحمتاں بھی تہاڈے نال نے، اللہ دی برکتاں بھی تہاڈے نال نے۔
میں نبی پاک پھر بولے قائم نے موسیٰ بے ہوش ہو گئے نے تجلی دا کروڑواں حصہ آیا ہے پہاڑ تے نازل ہویا ہے ڈائریکٹ نہیں آیا موسیٰ بے ہوش ہے ہوش نہیں آ رہا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین سونیا مینوں ہوش آ گئی ہے میں توبہ بھی کرنا مینوں معاف کر دے میں سب نال پہلے تینوں منن والا اے موسیٰ دا کلام نبی پاک ویکھی بھی جا رہے ہیں رب دے جلوے ویکھ رہے نے تے نبی پاک کہندے نے السلام علینا یا اللہ میرے تے بھی سلامتی ہوے وعلی عباد اللہ الصالحین قیامت تک جڑے بھی صالح بندے ہون گے متقی بندے ہون گے سونے ربا میں انہوں نے بھی شامل کرنا چاہنا وعلی عباد اللہ الصالحین اے اتھوں دا کلام ہے جڑا زمین تے آ گیا کتنی صدیاں اتنے گزر گیاں میرے آقا تشریف لے کے رکھے ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی شاہ صاحب وہ فرماندے نے کہ ہر چیز دی ایک طبی حیثیت ہوندی ہے طبی حیثیت انہوں مٹی دی کی حیثیت ہے مٹی دی اصل کی ہے زمین ہے نا تان سٹو روڑا ایک تان سٹو تے جلدی جلدی واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا بولو بول پودرا یہ آخری بات ہے سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں ہر چیز ایک طبی حیثیت ہوندی ہے طبیعت ہوندی ہے ایک اصلیت ہوندی ہے مٹی دی اصلیت ہے وے کہ مٹی جڑی ہے انہوں تساں ہوا دے وچ نہیں رہ سکتی ہوا تے سٹو گے مٹی واپس آ جائے گی مٹی واپس آ جائے گی ہوا دی حیثیت کی ہے ہوا دی حیثیت ہے وے ہوا جڑی ہے وہ زمین تے تھلے نہیں جا سکتی زمین تے تھلے نہیں جا سکتی ایک گیند دے وچ ہوا بھری ہوندی ہے سٹ دیو کسی دے وچ ہوا بھر کے بلون دے اندر غبارے دے اندر پانی سٹ دے وچ ڈوبے گا نہیں ڈوبے گا کیوں ہوا دی اصلیت اتنے رہنا ہوا دی حقیقت ہے وہ دی طبی حیثیت ہے اتنے رہندی ہے وہ نیچے نہیں جا سکتی اگر جناب کوئی مٹی ہوے پانی وچ سٹو مٹی دا ٹھیلا تے فوری طور تے وہ تہے زمین تے پہنچ جائے گا سمندر دی گہرائی دے وچ پہنچ جائے گا اتنے اگر تیرنا شروع ہو جائے تو دوسرے مقام جو دی حیثیت چلی جاتی ہے اپنی اصلیت تو ہٹ جاتا ہے اگر تیرنا شروع ہو جائے عقل انسانی حیران ہو جائے گی کہ یار مٹی دا ٹھیلا ہو کے یہ کیویں پانی دے اوپر تیر رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا لیکن جدو تیرا تے میرا نبی ہوے حضرت اکرمہ کہن سونے نبی کلمہ تا پڑھاں گا اگر فلانا جڑا پتھر ہے وہ اس پانی دے وچوں لنگ کے بھی آوے تو واپس بھی چلا جائے وہ پتھر چلتا چلتا پانی دے اوپر تیر کے محمد قدمہ چ آیا ہے آقا اشارہ کیتا ہے وہ پتھر واپس چلا گیا معلوم ہویا جڑی چیز اپنی اصلیت تو ہٹ جائے انہوں عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی اور جنہوں عقل انسانی تسلیم نہ کرے اگر وہ کوئی وکھان دے قادر ہو سکتا ہے انہوں محمد مصطفیٰ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ ہر چیز ایک طبی حیثیت ہوندی ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف جلدی لوٹ کے جاندی ہے تو میرا نبی اتھوں دا نہیں جائے گا اتھوں دا ہی جائے پھر آقا کریم نے نہیں فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری اللہ دے نور چو میں بنیا پوری کائنات میرے نور چو بنی میرے آقا کریم اتھوں دے نے تو آپ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا معراج تے جانا یہ تو ہے تو کمال ہی ہے لیکن نبی پاک دا پھر واپس آنا اس تو بڑا کمال آئے پتہ نہیں کی کہہ بیٹھا میں کہ کتنے کہہ بیٹھا نبی پاک دا جانا تے کمال ہے ہی ہے نبی پاک دا فلسفہ معراج النبی وہ تے اپنی حیثیت کے مطابق شان کے مطابق ہے ہی ہے لیکن اس تو بڑا میلاد محمدی مصطفیٰ دا معراج تو واپس آ جانا یا نبی پاک علیہ السلام دا دنیا تے جڑا میلاد ہو جانا یہ اس تو بڑا عقل انسانی نو حیران کر دینے والی بات وہ تو ہر عالم کے لیے رحمت ہے ہمارے صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین
وہ تو ہر عالم کے لیے رحمت ہے، یہ ان کی مہربانی کہ انہیں یہ جہاں پسند آیا. تو میرے آقا دی مہربانی کہ انہوں نے یہ جہاں پسند آیا. ادریس علیہ السلام گئے نا معراج تے، جنت بڑے واپس نہیں آئے، میرا نبی آیا واپس. میرے نبی نے آ کے بھی دسے میں عمر فاروق دا جنت محل ویکھیا، جنت عمر فاروق دا محل ویکھیا، بڑا نفیس محل ہے، بڑا با کمال محل ہے. میرے آقا کریم فرماندے نے عمر میں جدو محل دے قریب جان لگا، اندر جان لگا، تو پھر مینوں نے تیری غیرت دی وجہ تو کہ عمر دا گھر ہے تے میں پھر واپس ہو گیا. اکھاں جترو جاری ہو کے سونے میں تہاڈے تے غیرت کراں گا، سونے میں تہاڈے تے غیرت کراں گا. یا رسول اللہ میرے تے حضور نے فرمایا بڑا سونا تیرے واسطے جنت دا محل ہے، میں محمد نے اپنی اکھاں نال ویکھیا. تاں دی گل ہے کہ گنبد خضرا دے وچ جڑی بچدی دی ساں او سونے دے یاراں دے کم آ گئی. شان صدیق و فاروق دا کی دساں، گنبد خضرا دے اندر جڑی بچدی سی تھا سونے دی یاراں دے کم آ گئی. میرے آقا انہاں دے جنت دے محل ویکھ کے گئے نے. اج کوئی جسینہ پیٹن والا کو کہے کہ نہیں جی یہ بھی جنتی نہیں، یہ بھی جنتی نہیں، میں خبردار لانتیا، تینوں کی پتہ ہوئے جنت کا وارث کون ہے؟ جنت کا وارث ہوئے کہ جس عمر فاروق نے حسین جنت لے کے دیتی ہے، حسین منن والا ہوئے کہ گل تسلیم کر، حسین جنت لے کے دیتی ہے کہ ایسا تسی ساڑھے خادم ہو کہ عمر فاروق لکھوا کے وصیت کیتی ہے کہ جدو قبر چ جاواں تو رکا مینوں نال ہی لکھ دیا جے، رکا نال قبر چ لا دیا جے. جدو فرشتے پوچھن گے آکھاں گا آ ویکھو جنت کا سرٹیفکیٹ جنت کے وارثاں کو لے کے آیا ہوں. اساں حسین نو منن والے ہیں، اساں حسین نو منن والے ہیں. ایک نقطے کی گل سنو، ایک بندہ نے آخیا جی جنہیں بھی کربلا دے تقریباً 40 میل تک کربلا دے ارد گرد جڑا علاقہ ہے نا اتنے جڑا دفن ہو جائے گا وہ بندہ جنتی ہے. وہ بندہ یہ مجتہدین جڑے دوجیاں دے نے انہوں نے آخیا کہ وہ بندہ جنتی ہے جڑا کربلا دے ارد گرد دفن ہو گیا. بڑی بات یار، اسی تو منن واسطے تیار ہاں، اساں یہ مانوں، اساں منن والے ہاں، اساں اور گل مناں گے جڑی کسی دی شان دے مطابق ہوے. تو جنت دے وارث نے اساں منن واسطے تیار ہاں، انہاں دی شان ہے. لیکن میں کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے تے نواسے دا عالم ہے، نانے دی شان ہے. کنی کو ہوے گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو 40 میلاں دے وچ دفن ہونے والے جنتی قرار دیتا ہے کہ جس ابو بکر تے عمر نو محمد نے سینے نال لا کے رکھیا ہے. میں کہ دوترے نو مرنا ہے اور جنی وجہ تو دوترے دا مقام ہے اس محمد مصطفیٰ کے مقام کتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ حضور دی معراج پاک دا صدقہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام دی خیر فرمائے، عالم اسلام دے تمام غیور مسلمانوں دے اتے رحم اور کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام وبائی اور جتنے جسمانی روحانی امراض نے اللہ مسلمانوں تو محفوظ فرمائے. اللہ اسلام دا بول بالا فرمائے، کفر دا منہ کالا فرمائے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ رسال. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. واخر دعوانا